اب یہ وہاں پہ جاتے ہیں ولید بن مغیرہ، تو ان کو پتہ چلتا ہے، وہ استقبال کے لیے پورا ایک گروہ ان کا جو ہے وہ آتا ہے کہ بھائی بڑے شان و شوکت سے رسول کے نمائندے ہیں اور زکوٰۃ لینے کے لیے آئے، تو وہ استقبال کے لیے گئے۔ تو ماضی میں یہ ولید بن مغیرہ کی اس قبیلے والوں سے تھوڑی سی چپقلش تھی، تھوڑی بہت۔ انہوں نے کیا سمجھا، ویسے ہی بے دلی کے ساتھ یہ گئے تھے کہ یہ تو مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، وہیں سے واپس دوڑے، رسول خدا کے پاس واپس پلٹے اور تہمت لگا دی کہ یا رسول اللہ وہ تو ایسے ایسے مجھے مارنے کے لیے، اور وہ اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے اور مجھے ایسے ایسے مارنے کے لیے آپ کے خلاف قیام کیا انہوں نے۔ تو رسول خدا کی یہ بات سمجھ میں آنے لگی، کچھ ایسی وجوہات ہوں گی ظاہری، اور حتیٰ یہ بھی رسول خدا نے ان سے کہا، ان کے لوگ جب ان کو پتہ چلا تو وہ آئے تھے رسول خدا، یا رسول اللہ ہم تو ایسے نہیں ہیں اور ایسے ایسے، اور بالکل ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، ریئلٹی کے ساتھ۔ رسول خدا نے بہرحال ولید بن مغیرہ کی بات پہ کان دھرے اور کہا کہ یہ مولا کائنات کی طرف، بلکہ کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ دیکھو میں پھر اس کو بھیجوں گا اور وہ پھر تم سے جو ہے تمہارا انتقام لے گا، یا مرتد کی جو سزا ہوتی ہے وہ دے گا وغیرہ۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے، فتبینوا، تو اس کی خوب تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم جہالت میں، لا علمی میں اس پر پڑ جاؤ، یعنی ریئیکٹ کرو اور کل کو تمہیں ندامت ہو۔ اس میں بہت خوبصورت جو میرے لیے بات تھی وہ یہ جو ہم سب کے ساتھ ہے مسئلہ، کہ ہم کسی کے بارے میں، ہم میں سے کوئی بھی انشاءاللہ ایسا نہیں کہ ریئیکٹ کرتا ہوں، لیکن دل میں ہم میں سے کوئی ہے یا ہوگا کہ جو دل میں تو لے آتا ہے تاثیر۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ کو دل میں تاثیر نہیں لانی ہے۔ یہ جو ہے نا کانوں کے کچے کہنا، اس سے جو ہے تاثیر جو پیدا ہوتی ہے، اور واللہ اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے۔ ماضی میں نام بھی لے کے آپ کو سامنے بیان کیا، آج میں نہیں کر رہا، کہ ہمارے معاشرے میں، اسی علاقے میں، ناظم آباد وغیرہ میں، یہاں پہ کسی کو امام زمانہ کہا گیا ہو تو اس پہ لوگوں نے کان دھرا اور کہنے لگے کہ اس نے جو تہمت لگائی کہ یہ دعویٰ کرتا ہے امام زمانہ ہونے کا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ دعویٰ کرتا ہے امام زمانہ ہونے کا۔ بھائی تحقیق تو کرو، اس نے کہا ایک عورت نے یہ تہمت لگائی تھی کسی پہ، تو پھر لوگوں نے اس میں کان دھرا، اور تنظیمی لوگوں نے۔ اس طرح کے روزمرہ کے معاملات ہیں، روزمرہ کے۔ میں آخر میں وقت بچا تو میں انشاءاللہ کچھ واقعات ہم کو بیان نہیں کروں گا۔ تو البتہ یہ دستور جو ہے، یہ جو ہے اور طریقہ ان جگہوں کے لیے ہے، یہ جو کچھ اب تک ہم نے بیان کیا، تحمل، حلم و انات، یہ دستور ہے، طریقہ ہے ان جگہوں کے لیے جہاں مسائل روشن و واضح نہ ہو اور دقت و زحمت و تحقیق کی ضرورت ہو، لیکن جہاں اور جب راہ روشن و واضح ہو اور برنامہ معین ہو اور اس کی درستگی میں یعنی سمجھنے میں کوئی تردد نہ ہو، تو جلدی یعنی عجلت کرنی چاہیے اور فرصت و غنیمت جاننا چاہیے، اور بے مقصد طول نہیں لینی چاہیے، نہیں کھینچنا چاہیے۔ جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی تم میں سے کوئی نیک کام یا قرابت داروں کی یا غیروں کی، میں اپنے پاس کی مدد کا ارادہ کرے تو اسے جلدی کرنی چاہیے اور اسے اس کام کو انجام دے دینا چاہیے، کیونکہ
اس کے دائیں اور بائیں طرف دو شیطان حاضر ہوتے ہیں اور اسے وسوسہ کرتے رہتے ہیں، وسوسے کرتے ہیں۔ حکمت نمبر 363 میں بھی آیا تھا کہ امکانات فراہم ہونے سے پہلے جلدی کرنا، اور امکانات اور مواقع اور فرصت کو چھوڑنا نادانی ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا قمر بھائی نے کہ ہمیں کس کو نمونہ بنانا چاہیے، تو اچھی طرح بیان کر دیا۔ میری اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں، چونکہ یہ اللہ کی نشانی، اللہ کی صفات میں سے، علم جو ہے اللہ کی صفات میں سے، تو ہم دیکھیں کہ کس لیول کا ہے اللہ کا علم، کس لیول کا ہے۔ دیکھیے اللہ کا علم تو ہم جتنا بات کریں وہ چھوڑ دیں، یہ کتنی مشکل چیز ہے۔ میں نے یاد ہے کہ مجھے ایک دفعہ یہاں غالباً بیان کیا ہمارے اس نشست میں کہ امام حسین علیہ السلام کا علم تو دیکھیں۔ اب ہم سیدھا سیدھا بات کر رہے ہوتے ہیں نا، سیدھا سیدھا، ورنہ اگر آپ اس کی دوسری یعنی ڈیپتھ میں اگر جائیں تو اتنا مشکل چیزیں ہیں، اتنی مشکل چیزیں ہیں کہ ہمارے بالاتر ہے، ہماری دماغ سے، کھوپڑی سے بالاتر ہے۔ اب یہ سن کے ایک تو فوراً آدمی سٹ پٹائے گا، پھر اس کو کتنی وضاحتیں چاہیے کہ شبر جب آپ کے سینے پہ آ گیا تو آپ نے اس سے پانی مانگا۔ بتائیے کتنی عجیب سی مصائب سے رک جائیں گے نا، روتے روتے رک جائیں گے۔ امام حسین پانی مانگ رہے ہیں، آپ مصائب میں یہ صفات پڑھتے ہیں کہ حضرت عباس نے، اور جہاں مواقع ملے تو وہاں لوگوں نے پانی نہیں مانگا، شہدائے کربلا نے یا اسیران نے، تو لیکن امام حسین نے پانی مانگا۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شبر سے اس علم کے تحت پانی مانگا کہ آپ ابھی بھی یہ سوچ رہے تھے کہ کسی طرح اس کی بخشش ہو جائے اور یہ راضی ہو جائے دینے پر، تو اس کی بخشش کا میں سامان کروں۔ اسی طرح سے آپ پھر خدا کے علم کی طرف جائیں، رسول خدا کے علم کی طرف جائیں، الامان، آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں، چلتے چلے جائیں گے۔ پھر یہ باقر بھائی نے بہت اچھا بیان کر دیا، یہ بھی میں نے نوٹ کیا ہوا تھا بتانے کے لیے، لیکن دوبارہ سے ریپیٹ ہی کر رہا ہوں کہ یہ جو صبر جو ہے یہ رکنے کے معنوں میں ہی نہیں ہے، بلکہ زیادہ جو ہے یہ رکنا نہیں، بلکہ جو ایک استقامت ہے کسی معاملے میں کھڑے ہونا بھی ہے، بہت ساری چیزوں میں کھڑا، یعنی دوسرے الفاظ میں صبر یعنی بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ عاصم منیر، ابھی شیراز بھائی منع کرتے ہیں نام لے کے بات نہیں کرو۔ تو صرف اچھا ٹریفک کی بات انہوں نے کوٹ بھی کر دی، اپنا کیا نام ہے خادم بھائی نے۔ اب ٹریفک کے مسئلے سب سے زیادہ ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، جو ہر وقت ہی ہے نا، ہم لوگ روڈوں پہ تو جاتے ہی ہیں، چاہے پیدل بھی ہوں، کتنا ہوتا ہے کندھے ٹکرا جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں اور نال میں ٹکرا گئے، تو غلطی نہ بھی ہو تو غلطی ماننا ایک تو چاہیے، غلطی ماننا چاہیے نہ ہونے پر بھی۔ کتنی جگہ ہے کہ اسلام نے کہا کہ غلطی نہ ہو تو کہہ دو ہماری غلطی ہے، ایک اچھا ماحول بنانے کے لیے، دو لوگوں میں صلح کی خاطر یہ بیانیہ دے سکتے ہیں، فساد نہیں ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے تمہاری تعریف کی، آپ کہہ سکتے ہیں ہاں میری غلطی تھی، میں معافی چاہتا ہوں، اس میں آپ کی شخصیت بھی نیچے نہ آ رہی ہو جب، اور دین بھی، آپ کا کردار بھی نیچے نہیں ہو رہا ہو تب۔ تو اسی طرح سے ٹریفک کے بہت سارے معاملات ہیں، اور بہت جو میں بارہا کہتا بھی رہا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ بہت شدید آپ کو نقصان پہنچ گیا ٹریفک کے مسئلے میں، اگر تحمل ہے تو ٹھیک، تحمل نہیں ہے تو ٹھیک کہ بھائی برداشت نہیں ہے کہ 25,000 کا یا اتنے نقصان کر دیا اس نے، لیکن اگر تحمل ہے تو کوشش کریں، یہی تو ایمان کے درجات ہیں نا، کہ آپ کہیں کہ اوکے کوئی بات نہیں،
اللہ وہی فوراً نہیں، اتنے نہیں، آپ کو کئی گنا زیادہ پیسہ کہیں اور سے دے دے گا جو اس کی ریپیئرنگ کے لیے. خاص کر اس طرح کے لوگ کہ کتنے بھی پیسے والے ہوں، رکشہ والا، گاڑی گدے گاڑی والا وغیرہ وغیرہ، یا چھوٹی ایسی جو وہیکلس ہیں جو مسافروں کی گاڑیاں ہیں، تو وہ ظاہر ہے کتنا بھی پیسے والا ہو اتنا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی گاڑی چلانے والے ہوتے ہیں عموماً، ایکسیپشنل تو پتہ نہیں. تو ایسی صورت میں اوائڈ کرنا، درگزر کرنا زیادہ بہتر ہے. اور اس میں پھر اس پہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں صرف یہی نیکی تھوڑی کہ ہم یوں دیں، یہی تھوڑی نیکی ہے کہ ہم نے پیسہ دیا ہوا کیا درگزر نہیں. یہ جو ابھی تم نے اتنا، وہ گالی بھی دے رہا ہے، اچھا وہ پورے موڈ میں ہے کہ آپ کو دباؤ ملے. آج کا معاشرہ یہ بنا ہوا ہے. جیسے قمر بھائی نے اسی موضوع پہ، اسی طرح میرے کہنے پہ ایک واقعہ اپنا بھی سنایا سبزی خریدنے کا، تو اس میں یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ حاوی رکھو اپنے آپ کو، اپنے آپ کو حاوی رکھو. دوسرا جو ہے جو سیدھا اپنے آپ پرہیزگاری میں چلتا ہے اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے. سمجھنے دیں، آپ سمجھنے دیں، لیکن اللہ تو آپ کے ساتھ ہے نا. لہذا جتنا ہو سکے اس ٹریفک کے مسئلے میں، حتیٰ جیسا کہ میں نے بیان کیا چھوٹے گناہ جو ہیں، چھوٹے گناہوں کے مسئلے میں بھی معاف کرنا چاہیے. ایک واقعہ میں نے سنایا ہے اتفاق سے، یہ صاحب ابھی 3 دن پہلے یہاں تشریف لائے ہیں پاکستان میں، کینیڈا میں. میرے دوست اصل میں میرے اسٹوڈنٹ تھے، رضا بنجتن صاحب. تو ایسے ہی میرے تنظیمی ہم لوگ تھے، تو میرے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا تھا اور مشہور ہوا تھا کہ یہ عین موقع پہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ملیٹنسی کے معاملے میں عین موقع پہ چھوڑ کے بھاگ، یہ سنا چکا ہوں کافی سال پہلے، چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. میری ڈیوٹی تھی جے پی ایم سی میں آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ میں، پروفیسر کے 2 منٹ رہتے ہیں. تو پروفیسر صاحب تھے، تو وہاں پہ کچھ ایسا ہوا تھا کہ اورنگی سے کچھ لڑکے، وہاں ایسے واقعات آپ کو اگر یاد ہو جو متوجہ تھے، کچھ لڑکے ان کو گولیاں لگیں اور وہ وہاں سے گزر نہیں سکتے تھے، وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے، کیونکہ نکلتے تو وہ سامنے آتی، زخمیوں کو لانا اب پرابلم ہو گئی. تو میں نے ان کو کہا مختصر یہ کہ بھائی لے کے آنا آپ کا کام ہے، یہ تو مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن یہاں پہ ٹریٹمنٹ میری ذمہ داری ہے. اب وہ میں نے ان کو بلا لیا اور پلاننگ سے، حالانکہ وہ ایمرجنسی کے کیس نہیں تھے، وہ تو ہے او پی ڈی کے تھے، او پی ڈی کے کیس ہوئے نا، پرانے ہو گئے نا. اب ان کے زخم پٹیاں پلاسٹر جو بھی ہو سکا تھا وہاں پہ لوگوں سے وہ کیا تھا. پروفیسر راؤنڈ پہ آ گیا، بالکل ایسے کہ اسٹریچر ایک جو زخمی تھا، آدھی اندر تھی آدھی باہر تھی ایمرجنسی سے، اور وہیں سے وہ انٹر ہونے لگا اسی اسٹریچر کے ساتھ. میں اس کے ساتھ تھا. تو اس نے مجھے، پروفیسر نے کہا یہ تم کس کو لے کے جا رہے ہو؟ میری ڈیوٹی تھی ایمرجنسی میں میری. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ ہے. میں یہ فوراً پہچان گیا، وہ زخم کلر سے ہی فوراً پہچانتا ہے کہ یہ ایمرجنسی کا تو کیس نہیں ہے. اب وہاں پہ میرا کام تھا کہ میں ہمت کروں اور اس کو قائل کروں اور سمجھاؤں کہ ڈاکٹر صاحب یہ مسئلے ہیں اور اب آپ کو آنے دیں. وہ مان گیا میری بات، بہت فوراً مان گیا، زیادہ لمبا مجھے بات نہیں کرنی. یہ اورنگی کے لڑکے دیکھ رہے تھے جو تنظیمی تھے. وہ دن ہے، وہ آج کا دن ہے کہ یہ ایسے انہوں نے ریئلائز کیا جب یہ آپریشن ہو گئے ان لڑکوں کے، اور وارڈ میں تھا میں ڈیوٹی پہ. تو وہاں پہ جب دیکھنے گیا تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمیں آپ سے بات کرنی ہے، آپ سے. میں نے کہا بتائیں. ہم نے آپ کے بارے میں یہ سنا تھا کہ آپ بھگوڑے ہیں اور یہ آپ کو ہم نے یہاں برعکس دیکھا. ہم بہت معافی چاہتے ہیں، آپ کے بارے میں ہم نے یہ سوچا ہوا تھا، مجبوراً آ گئے تھے، پھنسے ہوئے تھے تو میرے پاس آنا تھا بھگوڑا سمجھتے ہوئے بھی. تو صبر کرنے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی صبر کیا اور شاید میرا بھی اس میں صبر و بہرحال. اسی طرح سے حضرت مالک اشتر کا واقعہ سنایا. خود مالک اشتر کا یہ مشہور قصہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جب ان پہ ایک بدو نے سڑی ہوئی سبزی پھینکی اور وہ چلے گئے، نہ اس کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھا نہ شکوتاً دیکھا، بلکہ چلے گئے. کسی نے کہا وہاں پہ دکاندار نے کہ تم نے پتہ ہے کس کے ساتھ یہ عمل کیا، سڑی ہوئی سبزی پھینکی؟ کہا نہیں. کہا یہ وہ مصر کے ہونے والے گورنر ہیں مالک اشتر. اب وہ لرزہ طاری ہو گیا، اس ڈھونڈنے نکلا. تو
تو نہیں ملے، بڑی مشکل سے ملے، دیکھا تو مسجد میں صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد کے صحن میں. وہیں انتظار کیا، جب نماز ختم ہوئی تو ان کے پیروں میں گرا، معذرت کی. مالک اسٹر کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، خدا کی قسم میں تو میں جا رہا تھا مجھے اپنے کام سے، لیکن جب تم نے یہ حرکت کی تو میں نے تمہاری مغفرت کے لیے 2 رکعت نماز مغفرت کے لیے یہاں پڑھنے کے لیے رک گیا. اس طرح سے حضرت آقا خامنہئی کا واقعہ، یہ صبح جو جاتے تھے، ریگولر جاتے تھے، آخری جو بیماری ہوئی تھی غالباً اس سے پہلے تک، یا سیکورٹی کے مسئلے ہوئے تھے، پہاڑ پر چڑھتے تھے، ہائیکنگ کرتے تھے. تو وہاں پہ کسی ایسے گوشے میں کسی لڑکے لڑکی کو نامناسب حالت میں دیکھ لیا، تو کتنا پاورفل انسان ہے، ایک اشارے میں کچھ بھی کر سکتا ہے، ڈانٹ بھی سکتے ہیں، کچھ نہیں. آپ آرام سے تحمل سے اس طرف گئے، آپ کے پاس سیکورٹی والے بھی ساتھ ہیں، آپ گئے، کہا، پوچھا کیا تم لوگ کون ہو، کیا؟ انہوں نے بتایا ہم ایسے ایسے پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کنفیوز ہوئے تھے. کہا مطلب پتہ چلا کہ یہ شادی شدہ نہیں ہے، انلیگل. تو کہا کہ تم اپنے والدین سے کو بھیجو میرے پاس. انہوں نے عذر کیا، وہ راضی نہیں ہوتے ہیں، اس لیے مطلب یہ معاملات ہیں. کہا نہیں تم بھیجو جس طرح سے بھی. تو مطلب دیکھیں کہ حلم دیکھیں، اس لیول کا آدمی بڑے بڑے بادشاہوں سے بالا تر طاقت والے تھے، لیکن آپ نے کس طرح سے. عزیزان محترم، یہ پورا قصہ آپ میں سے کئی نے کوٹ بھی کیا، وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا ہوں. تو کئی سارے واقعات ہیں جو ذہن میں تھے کہ کربلا والے نے کس کس جگہ پہ ایک یہی چیز دیکھ لیں، یہ چھوٹی ہے کیا، ہر عمر کی بچی، ہر عمر کی خاتون، ہر عمر کا آدمی شہادت سے پہلے کسی نے کھانا مانگا ہو، کھانا مانگنے والا، یہ چھوٹی بات ہے، یہ چھوٹی مصیبت ہے. 2 دن کھانا نہ کھا کے دیکھ لیں، اچھے گھر میں رہتے ہوئے، پیاس کے بغیر، پیاسے بھی نہ رہیں، 2 دن کھانا نہ کھا کے دیکھ لیں. کیا کیفیت تھی. کربلا سے یہ اسیر کوفے پہنچتے ہیں. ابن زیاد کے دارالعمارہ کی مرمت کر رہا تھا ایک کاریگر، مسلم جساس. جب اس نے شور سنا، دیکھا کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں اور بڑے اچھے اچھے لباس پہن رہے ہیں، پہنے ہوئے ہیں، تو وہاں کے ایک ملازم سے پوچھا دارالعمارہ کے کہ یہ کون ہیں، کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ کہ نعوذ باللہ، کہتا ہے کہ حسین نے وقت کے حاکم کے خلاف، یزید کے خلاف خروج کیا، کہ ان کے سر کو قلم کر کے اور ان کے بیوی بچیوں کو لے کر آیا جا رہا ہے. جب یہ اس نے سنا تو سر پیٹ لیا، اتنا تماچے مارے کہ قریب تھا کہ آنکھیں زائل ہو جاتی، نابینا ہو جاتا. عزادارو، کچھ دیر بعد جب وہ مجمع میں آیا اور اس مجمع کو دیکھا کہ وہ تماشا کر رہے ہیں اور پھر ایک طرف متوجہ ہوتے ہیں، اچانک دیکھا تو سر حسین شہدائے کربلا کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں. یہ اتنا دردناک منظر تھا، یہ اتنا دردناک منظر تھا کہ جو تماشائی تماشے کی خاطر جمع ہوئے تھے اب وہ بھی رونے لگے. عزادارو، ایک خاتون نے اپنے گھر کے چھت سے جھانکا اور بیویوں اسیروں سے پوچھا، ارے تم یہ تو بتاؤ کہ تم کیوں اسیر کیے گئے اور تم کون ہو؟ کہا ہم اولاد رسول سے ہیں. وہ دل پسیدہ ہو گئی اور چادریں جماعت کر کے خواتین کو دی، اسیروں کو دیا، اور اسیروں نے چاہا، خواتین نے چاہا کہ ان چادروں کو اوڑھ لے، لیکن تاریخ بتاتی ہے بڑی بے دردی سے ان چادروں کو چھین لیا جاتا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. بار الہ 14 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، قرآن مجید اور تمام تر
تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو فقر و تنگ دستی میں مبتلا ہیں ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ باری الہ اسیران راہ حق کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، اسرائیل کو نابود فرما، امریکہ کو مزید شکست خاص اور ذلیل و رسوا کر دے، ایران اور اس کے ساتھ حق والی قوتوں کو فتح و کامرانی عطا فرما، مزید فتح و کامرانی عطا فرما، ہماری نیک و جائز حاجات و خواہشات و تمنائیں برلا، ہمیں سچا منتظر و سپاہی امام زمانہ بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد و علی